سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں کیسے پہنچے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد آگ کے پجاری تھے۔ والد نے آپ کو باطل آبائی دین پر رکھنے کے لیے حد درجہ کوشش کی، مگر آپ جلد ہی آگ کی پوجا سے بیزار ہو گئے اور حق کی تلاش میں ایران سے شام جا پہنچے۔ پھر کئی علاقوں میں عیسائیت کے مذہبی رہنماؤں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دین سیکھتے رہے۔ ایک راہب یعنی بشپ کی وفات کا وقت آتا تو اس سے پوچھتے اب کس کے پاس جاؤں؟ بعد میں اس کے بتائے ہوئے راہب کے پاس چلے جاتے۔ سب سے آخر میں جس عالم سے تربیت دے رہے تھے اس سے وقت وفات پوچھا اب کہاں جاؤں؟ وہ کہنے لگا یا سلمان ان اللہ عز وجل سوف یبعث رسولا اسمہ احمد یخرج بتہامۃ، یعنی سلمان اب کسی بھی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی آخر الزماں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا۔ آپ کا ظہور سرزمین عرب کے خطے تہامہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ علامتہ انہ یأکل الہدیۃ ولا یأکل الصدقہ، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے مگر صدقہ نہیں کھائیں گے۔ بین کتفیہ خاتم وفی روایت خاتم النبوہ، ان کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ فإن الحق فیما یأمر بہ ورضی الرحمن فیما قال، یعنی ان کے قدموں سے وابستہ ہو جانا، ان کا حکم ہی حق ہوگا اور وہ جو فرمائیں گے اسی میں رحمان جل مجدہ کی رضا ہوگی۔ مہاجرہ الی ارض بین حرتین بینہما نخل بہ علامات لا تخفی، آپ ہجرت کر کے اس مقام میں تشریف لائیں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، وہاں کھجور کے ڈیروں درخت ہیں اور اس دھرتی کی نشانیاں مخفی نہیں ہیں۔ چنانچہ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے عرب شریف کے مسافر ایک قافلے سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ انہوں نے ہمراہ لے لیا، مگر راستے میں قافلے والوں کی نیت بگڑ گئی اور انہوں نے ظلم کرتے ہوئے آپ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر آپ کو کئی مرتبہ بیچا گیا۔ بالآخر بکاتے مدینہ منورہ کے ایک یہودی کے پاس پہنچ گئے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما ہوا الا ان رأیتها فعرفتها بصفت صاحبی وایقنت انها هی البلدۃ التي وصفها لی، یعنی جب میں اپنے مالک کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو پہلی نظر پڑنے کی دیر تھی، قسم بخدا نشانیوں کو دیکھ کر میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی شہر مبارک ہے جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف نصیب ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ ذوق و شوق کے ساتھ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ ایک مرتبہ درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے کہ مالک کے پاس اس کا چچا زاد بھائی آیا اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہونے کا ذکر کیا۔ جس شخص کو کسی کے انتظار میں کئی دہائیاں بیت گئی ہوں، اگر اسے پتہ چلے کہ میرا دل بھر آ گیا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوگی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو جو حالت ہوئی اس کا ذکر آپ نے خود فرمایا فرجفت النخلۃ حتی ظننت لاسقطن علی صاحبی، میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا جس سے درخت بھی کانپنے لگا، حتیٰ کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میں اپنے مالک کے اوپر آ گروں گا۔ چنانچہ آپ درخت سے نیچے تشریف لائے اور بتانے والے سے تفصیل پوچھی۔ آپ کے یہودی مالک کو اس تجسس پر سخت غصہ آیا، اس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہا تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب، جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ عَمَلِي وَلَهِيتُ عَنْ، یعنی میں دل پر پتھر رکھ کے دوبارہ اپنا کام کرنے لگا، مگر اب دل کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ آپ شام کو اپنے پاس موجود کچھ تازہ کھجوریں لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا
تم کھا لو، خود تناول نہیں فرمائی۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں کہا حاذہ واللہ واحدہ، قسم بخدا یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کچھ کھجوریں جمع کی، محبت کا انداز دیکھیے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر یوں عرض کی قد کان عندی شیء احب ان اکرمک بہ من ہدیۃ اہدیتها کرامۃ لک لیست بصدقہ، یعنی میرے پاس کچھ ہدیہ ہے جسے میں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ تحفہ ہے، صدقہ نہیں ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کو بھی عطا کیا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع میں قدم رنجا فرما تھے۔ سلام عرض کرنے کے بعد مہر نبوت کی زیارت کے لیے بے تابانہ آگے پیچھے گھومنے لگے۔ نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، آپ نے دل کی بات جان لی اور پشت انور سے چادر مبارک ہٹا دی۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ کما وصف لی صاحبی، یعنی میں نے مہر نبوت کی زیارت کی، وہ بالکل اسی طرح تھی جیسے میرے راہب استاذ نے مجھے بتائی تھی۔ فَأَقْبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُ الْخَاتَمَ مِنْ ظَهْرِهِ وَأَبْكِي، مہر نبوت کو پہچانتے ہی میں نے جھک کر اس کے بوسے لینے شروع کر دیے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اسلام قبول کر کے اپنی ساری داستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کی۔